بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين۔ یہ سورہ آل عمران کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 172 سے لے کر 174 تک، 170 پر 2، 70 پر 3، 70 پر 4، 70 پر 5، 75 تک۔ گزشتہ آیات میں شہداء کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کیونکہ منافقین مسلمانوں کو کم ہمت کرنے کے لیے، ان کی جرت اور ہمت جنگ میں نہ ہو، جنگ سے پیچھے رہیں، تو اس طرح کی باتیں بولتے تھے کہ جو تم مارے گئے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اپنے علاقے میں ہم رہتے تو ہماری جان سلامت رہتی، ہم اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے اور جنگ کرنے کے لیے گئے تو ہم لوگوں کے آدمی مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر اپنے آپ کو موت سے بچا کر کے دکھاؤ۔ باقی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ بھی مت کرو، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دی جاتی ہے، روزی دی جاتی ہے، اور وہ خوش ہیں اللہ کی نعمتوں پر۔ تو جب وہ خوش ہیں تو تم کا ہی کو غمگین ہوتے ہو کہ ہمارا فلاں گیا فلاں گیا۔ وہ تو خوش ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہاں کی ایک دم اعلیٰ، بڑی شان والی، بڑی عزت والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں فرمایا، اور اتنا ہی نہیں، یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اب تمہارے پاس نہیں آئے لیکن تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب، جن کی تمہارے سے ملاقات اب تک نہیں ہوئی، یعنی انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی، وہ صراط مستقیم پر رہتے ہوئے وہ اگر شہید ہوں گے وہ بھی تم سے آ کر ملیں گے، ان کے بارے میں تمہیں کوئی ڈر اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا ان کا بھی حشر تمہارے جیسا ہی ہوگا، تمہارا جیسا اعلیٰ شان، اعلیٰ زندگی انہیں بھی نصیب ہوگی اگر وہ تمہارے راستے پر رہیں۔ یہ بھی خوشخبری سنائی، وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جرت ایمانی کو اللہ نے بیان فرمایا، غور سے سنیے اس کا پس منظر۔ سب سے پہلی آیت میں ان مسلمانوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، اور ان مسلمانوں جیسا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تقلید کا حکم دیا کہ تم بھی ان کے جیسے ایمان والے بنو۔ دیکھو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخموں سے چور ہیں، خاک و خون میں لت پت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہ تو چلے گیا، ابو سفیان اس کا لشکر، ان کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، وہ لوگ جیتی ہوئی جنگ کو بھی اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے، نہ انہوں نے مسلمانوں کو گرفتار کیا، نہ انہیں کوئی غنیمت کا کوئی مال ملا، چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا، اگر ہم لوگوں کو، یہ ہو سکتا ہے یہ خیال اس وقت آیا ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان دوبارہ کیا کرنے والا ہے، تعاقب کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کہ زخموں سے چور تھے، تھکے ماندے تھے، جنگ کے میدان سے ابھی آئے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ہمیں ان لوگوں کا تعاقب کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے۔
جنہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، تاکہ وہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھے، کم ہمت نہ سمجھے۔ تو اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہمیں تعاقب کرنا ہے۔ حکمت اس کی کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کو کافر کیا نہ سمجھے، کم ہمت نہ سمجھے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر وہ حملہ کر رہے، تو کیسی جرت ہوگی ان کی، وہ لوگوں کا حوصلہ کیسا بلند ہوگا، ایسے سوچنے پر وہ مجبور ہو جائیں۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کا حکم دیا، حالانکہ سوچو صحابہ کیا ہیں، تھکے ماندے ہیں، زخموں سے چور ہیں۔ 70 صحابہ تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، تیار۔ پھر 8 میل تک، حمراء الاسد ایک علاقے کا نام ہے، 8 میل، کلومیٹر کے حساب سے کتنا، 13-14 کلومیٹر ہوا، تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ جیسے ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، اس کے دل میں ایسا روب آیا، وہ اس کو احساس ہوا یہ کیسے لوگ ہیں یار، کیسی ہمت ہے ان لوگوں کی۔ ہم لوگوں نے تو سوچا ان لوگوں کو ہم نے ہرا دیا، لیکن یہ لوگ تو ابھی بھی ہمت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، کیسے ان کے اندر حوصلہ ابھی بھی بلند ہے۔ ایک بھاگ سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانا، اس کا جواب دیا، وہ بھی کب، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم لگا تھا، وہ زخموں سے چور تھے، وہ تکلیفوں میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی تھکا ماندہ ہو، زخموں سے چور ہو، ایسے میں ایک نئی مہم، ایک نئے جنگ کے لیے جانا بہت مشکل ہے۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ صبح سے شام تک ڈیوٹی کر کے آپ آ گئے تھکے ماندے، کبھی آفس میں کام نہیں، وہ بھی کہاں لے وہ محنت مزدوری کا کام، اب پھر سے انہیں کہا جائے تھکا ماندہ تھا، اب تو اس کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، آرام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دوسرے دن کے لیے دوبارہ کیا ہو جائے، وہ ایکٹیو ہو کر کے محنت مزدوری کے قابل بن جائے۔ ذرا سوچو نا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہ زخموں سے چور تھکے ماندے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں جانا ہے، ابھی ان کا تعاقب کرنا ہے، فوراً تیار ہو گئے، اللہ کے رسول کے حکم کو انہوں نے مانا۔ فرمایا من بعد ما اصابہم القرح، اس پر ذرا غور کرنا۔ اللہ نے فرمایا کب؟ جبکہ انہیں زخم لگ چکا تھا، وہ زخموں سے چور تھے، تکلیفوں میں تھے، تھکے ماندے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نکل گئے۔ فرمایا للذین احسنوا منہم، فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے نیک کام کیا، اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنا، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ واتقوا، اور پھر پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جسے اللہ بڑا کہیں وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ اجر، وہ ثواب، وہ انعام، وہ نعمتیں کتنی ہوگی، کیا کیا ہوں گی، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اس میں ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے، اللہ نے ترغیب دی ہے، نصیحت کی ہے، تم بھی ایسے بنو، ایسے مسلمان بنو، حالات کیسے بھی ہوں، جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے کیا کرو، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ کتنے بھی تھکے ہوئے ہو، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔ کیا خیال ہے؟ نہیں ذرا تھکا ہوا ہوں، ذرا سو لیتا ہوں، اس کے بعد نہیں، نماز کبھی معاف نہیں۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، نماز 5 وقت پڑھنا یہ فرض ہے نا، کیسا بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حالات کیسے بھی ہوں تمہیں کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ دیکھو نا صحابہ کیسے تھے، زخموں سے چور، تھکا ماندے کیسے تھے وہ، پھر بھی انہوں نے ایسے ٹائم پہ ایک نئی مہم میں ایک نئی جنگ کرنا بہت مشکل کام ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ تم بھی ایسے بولو مسلمانوں، کبھی بھی جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تیار ہو جاؤ۔ تو پہلی آیت کا پس منظر ہوا۔ دوسری آیت، ابو سفیان ڈر کے مارے گیا، یہ غزوہ احد سے متعلق آیتیں ہیں۔
ڈر کے مارے گیا، لیکن جاتے ہوئے اس نے ایک بات کہی، آئندہ سال ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا۔ ایک سال پہلے بدر میں بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے تھے، اور اس نے قریب قریب قیدی بھی بنے تھے، اسی کا بدلہ نکالنے کے لیے یہاں آئے تھے وہ احد پہاڑ کے پاس مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ لیکن مسلمان ابھی بھی تعاقب بھی کیا نا، اور ان لوگوں نے جیتی بھی جنگ دوبارہ کیا اپنے ہاتھ سے انہوں نے چھوڑا، سوچنے لگے کیا ہے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، حالانکہ اچھا موقع تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کا، سمجھ رہے، پھر سے حملہ کرنے کا ایسا ارادہ ہوا، مسلمانوں نے تعاقب کیا، ڈر کے مارے اللہ نے روک ڈال دیا، دل میں چھوڑ دیا، لیکن جاتے ہوئے ایک بات کہہ کر چلا گیا، آئندہ سال ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا، پوری تیاری کے ساتھ ہم آئیں گے اور تمہارے سے لڑیں گے، اور اپنے ان بزرگوں کا ہم بدلہ نکالیں گے، ہمارے گرو گھنٹالوں کا۔ اب بڑے بڑے سردار سب مارے گئے تھے، خالی ایک ہی سردار باقی تھا، سو ابو سفیان۔ ابو سفیان کی قیادت میں احد کی جنگ بھی لڑی گئی، اس کے بعد کی جنگیں بھی یہ ابو سفیان، بعد میں الحمدللہ وہ مسلمان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی بیٹی ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لیکن جنگ کے میدان میں مقابلہ، خیر یہ اس نے دھمکی دی، چلا گیا ابو سفیان۔ اس کے بعد دوسرے سال بڑا لشکر لے کر آیا، 2000 کا لشکر لے کر، لیکن اس سے کیا سوچا، اس سے پہلے پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈرایا جائے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ ہمیشہ اہل باطل کا ایک مؤثر ہتھیار رہا ہے، اسی کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ۔ ایک کتے کو مار، باطل پرستوں کا یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے پروپیگنڈا، آج اسے میڈیا نام لگ دے سکتے ہیں آپ۔ ایک کتے کو مارنے کا ہے، اس سے پہلے کیا کرو، وہ باولا ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ ایسا ہے، ویسا ہے، اس کے بعد مارو گے کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا آپ کو، وہ کتا دیوانہ کتا، وہ اسے مارو۔ خالی کتے کو ماریں گے تو کیا ہوگا، جیو ہتیا دن سے، کتا پہلے باولا بولو اس کو، دیوانہ بولو۔ ایسے ہی مسلمانوں کو مارنے کا ہے، کیا بولو اس کو، دہشت گرد، دہشت گرد بولو، ٹیررسٹ بولو، اس کے بعد مارو، کوئی بھی کیا نہیں کرے گا، نہیں سمجھ۔ ایسے بہت سارے پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیا کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو نا افغانستان پر حملہ کیسے ہوا، عراق پر حملہ کیسے ہوا، لیبیا پہ حملہ کیسے ہوا، گنتے چلے جاؤ اوپر تک، یہاں سے لے کے اوپر تک۔ اس زمانے میں ایسا ہوا، ان لوگوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے سے کیا کیا، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی۔ ابو سفیان نے کیا کیا، جانے سے پہلے کیا کیا جائے، یہ مدینے کو جو قافلہ جا رہا ہے نا، کوئی بھی جانے والا ہو تو اس کے ذریعے سے یہ بات مسلمانوں تک پہنچائی جائے، مشرکین مکہ کا بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے نعیم ابن مسعود اس کو قاصد بنا کر بھیجا، تم جا کر کے مدینے میں ہے نا یہ بات ذرا چلا دو، حالانکہ اتنا بڑا لشکر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم یہ بات چلا دو مسلمانوں میں، تاکہ وہ ڈر جائیں، اور ڈر کے مارے ہی کیا کر دے، ہتھیار ڈال دیں۔ آدمی ڈر گیا تو پھر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ تو یہ مسلمان ایسا کریں، اس لیے اس نے پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے، سمجھ رہے۔ اب یہ جا کر کے قافلہ بھی ہو سکتا ہے، قافلہ عبد القیس، اس طرح کی بھی بات آتی ہے، اس قافلے کو بھیجا، اور اسی طرح یہ بات بھی آتی ہے، نعیم ابن مسعود ایک شخص کو بھیجا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ استعمال فرمایا، ناس، ناس جو ہے نا ایک آدمی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کئی لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ آ کر کے مسلمانوں سے کہا، مکے سے کفار کا بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے، تم لوگ بچ نہیں سکتے، اب تم لوگوں کا تک گیا، تم لوگ اب ختم، تم لوگوں کو کچھ بھی بچنے والا نہیں، اتنا بڑا لشکر لے کر کے وہ آ رہے ہیں۔ اب کیا ہونا چاہیے سننے کے بعد میں، مسلمان تو کیسے تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس، برابر تعداد بھی ان کی اتنی نہیں تھی، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا سننے کے بعد میں، ڈرنا چاہیے تھا، نہیں، ہم کو تو ڈر نہ پیدا ہوگا، لے وہ بجرنگی وہ لوگ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرمایا
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. فرمایا الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے ناس نے کہا. یہ ناس سے مراد ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ قبیلہ والا بھی ہو سکتا ہے جس کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے بھیجا، جس کو بھیجا. تو لوگوں نے ان سے کہا، لوگوں سے مراد وہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ قافلہ بھی، قبیلہ بھی ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بلا شبہ ناس نے، یہاں ناس سے مراد مشرکین مکہ، کہ بلا شبہ مشرکین مکہ قد جمعوا لکم، تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، مطلب تم کو ختم کرنے کے لیے متفق ہو کر کے تم پر حملہ کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں. فخشوہم، ڈرو. ہاں گیا تمہارا، اب تو تمہاری ہستی ختم ہونے والی ہے، تم تو اب ختم ہونے والے ہو، ڈرو. سننے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور ذرا بڑھ گیا ان کا ایمان اور بڑھ گیا. ہمیں ڈرانے والے تم کون ہو؟ کون ہم کو ختم کر سکتا ہے؟ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. حکومت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. یہ کون ہوتے ہم کو ختم کرنے والے؟ فزادہم ایمانا، ایمان میں بھی اضافہ ہوا، ڈرا نہیں، وہ ڈرے نہیں بلکہ ایمان میں اضافہ ہو کر وقالو، کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، کسی کے اندر کوئی قدرت نہیں. جب تک وہ نہ چاہے کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی. نہیں، کیا خیال ہے؟ دوا کھاتے ہیں، دوا اسی وقت کام دیتی ہے، فائدہ پہنچا جب اللہ کا حکم ہو، نہیں تو نہیں. کتنے لوگ دوا کھا کر اچھے نہیں ہوتے، کیوں؟ اللہ بتاتے ہیں اصل طاقت اللہ کی ہے. کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں انرجی کے لیے، لیکن وہی کھانا کیا بن جاتا ہے کبھی؟ فوڈ پوائزن بن جاتا ہے آدمی کے لیے، بدہضمی کا، قے، متلی اور پکانا، اور کیا کہتے ہیں لوز موشن، اس کا سبب بن جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ تبارک ایسی دنیا میں فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کوئی بھی طاقت ہم کو ختم نہیں کر سکتی. طاقت اصل کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. ذرا صحابہ اکرام کے اس جرت ایمانی کو بھی دیکھو، اور ساتھ ساتھ لگے ہاتھ اس زمانے کے ہمارے غزہ کے مسلمانوں کو بھی دیکھو نا. کوئی ہے ان کے ساتھ؟ ساری دنیا، لیکن ان کو اللہ کے بھروسے، اب ذات کے اوپر اتنا بھروسہ، اتنا بھروسہ، وہ بھی یہی بولتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ بہت بڑے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو اور کسی کی بھی ضرورت نہیں. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے، جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہیں. دیکھیں گے کون ہم کو ختم کرتا ہے. صحابہ نے کون ختم کرتا ہے؟ دیکھیں قال لهم الناس حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا. علماء نے لکھا ہے، علماء مشائخ نے، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کو بار بار پڑھا جائے، آپ کا مقصد کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن دکھتا نہیں پورا، یہ بار بار اس کو پڑھو حسبنا اللہ. جب تک وہ نہ چاہے کوئی کام نہیں ہوتا. وہ نعم الوکیل، وکیل والا تو معلوم نا، ہمارا کام بنا کر دیتا ہے، فیس بھی. سب سے بہترین وکیل تو کون ہے؟ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ نہ چاہے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، آپ سر نیچے پیر اوپر کرو، دنیا ادھر سے ادھر کرو، وہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ چاہے دنیا کی ساری طاقت بھی اگر آپ کے خلاف میں جادو منتر، وہ مٹی گٹی کچھ بھی کر لے، وہ اگر تمہارا کام بنانا چاہے، یہ سب کیا بولتے ہو، مکھی کا جالا ہے، کہ کوئی حقیقت اس میں. کیا خیال ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، زبردست کلمہ ہے یہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یاد ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں، ساری دنیا، سارا گاؤں ان کے بادشاہ وقت پورے سب مل کر کے ڈالے، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ جلے نہیں، وہ انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی. وہ نعم الوکیل، وہ بہترین کام بنانے والا ہے.
میں اس کی مرضی پر کیا رہا جان دے رہا. وہ اگر میرے جان کو لینا چاہے لے بھی سکتا ہے، اس کی جان ہے، اس نے دی ہے جان. وہ اگر بچا سکتا ہے کوئی میرے جلا نہیں سکتا. اللہ نے بچانا چاہا وہ بچ گئے، انہوں نے جلانا چاہا وہ جلے نہیں. اللہ بتاتے ہیں ساری چیزیں ہمارے حکم کی محتاج ہے. کیا خیال ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ پڑھنے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا، کوئی بھی ہمارا کام نہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بہترین کام بنانے والے اللہ میرا کام بنا دیجیے. پڑھتے پڑھتے دعا کریں میرا کام بنا دیجیے اللہ، ہم محتاج ہیں اللہ، کام بنا دیجیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تو جرت کی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمانی جرت کو بیان فرمایا، تو اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ترغیب ہے نا. خامخواہ بیان کر رہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اوصاف. اے مسلمانوں تمہیں بھی ایسے ہی ڈرنا نہیں. نعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. مسلمان اس وعدے کے مطابق بدر میں جا کر جمع ہوئے. لیکن یہ بولا تھا نا ہم لوگ حملہ کرتے بول کے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے بھی ڈرانا چاہا، سب کچھ کیا اس نے. مسلمان گئے، وعدہ کیا تھا نا بدر میں آئیں گے، ہم لڑیں گے کریں گے. گئے مسلمان، انہوں کہاں ہیں؟ 3 دن تک انتظار کیے، اتا بھی نہیں پتا بھی نہیں، اتا پتا کچھ نہیں. اصل میں وہ ڈرانے بھیجے تھے نا، وہ خود ڈر گئے وہ خود ڈر گئے. کیونکہ مسلمانوں کا جو ری ایکشن تھا، وہ لوگ کیا سوچے تھے مسلمان ڈر جائیں گے، لیکن مسلمانوں نے جب یہ کہا فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی بدر میں جمع ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی. مسلمان بدر میں آئے، 3 دن تک رہے، خوب تجارت کی، بزنس کیا، لینا دینا کیا. اس میں کیا ہوا؟ فائدہ ہوا. اسی کا ذکر ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. اللہ کی نعمت اور فضل کو لے کر لوٹے مسلمان، اللہ کے فضل اور نعمت کو لے کر لوٹے. نعمت سے فضل سے مراد وہ جو تجارت میں فائدہ ہوا نا، پروفٹ ہوا نا، وہ پروفٹ بھی اور پھر ثواب بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے حکم پر یہ نکلے تھے. کچھ نہیں ملا، نہیں لوٹے خالی ہاتھ نہیں، پروفٹ بھی ملا اور اللہ راضی ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب بھی دیا. فانقلبوا، جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے نا وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوتا اور لوٹ کر آتا ہے. دیکھو کیسا لے کے آیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. اللہ کی نعمت اور فضل کو لے کر واپس آئے. لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی. یعنی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. جنگ کی نوبت آتی تو زخم وخم کچھ ہوتا، شہید ہوتے، کچھ بھی نوبت ہی نہیں آئی. الٹا پروفٹ لے کر کے واپس آئے. خالی پیلی 150 کلومیٹر بدر ہے نا مدینے سے، قریب 150 کلومیٹر جا کر آئے، خالی نہیں آئے، تجارت کر کے وہ منافع کما کے آئے. لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی اتباع کی. اللہ کس پہ راضی ہے؟ جو اللہ کی رضامندی اس پر ہم چلیں، چاہے ہم کو کتنی بھی تکلیف کیوں نہ. جب انہوں نے اللہ کی مرضی پر چلا، مرضی کی تابع ہو کر زندگی گزاری، تو وہ لوگ اللہ کے فضل کو لے کر لوٹے. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا فضل والا ہے، خوب دیتا ہے. تھوڑا بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس پر اللہ بہت دیتے ہیں. اللہ بڑے قدردان ہیں، قدردان ہیں. نیکی اللہ ضائع نہیں کرتے. تو اتنی بڑی نیکی 150 کلومیٹر تک جا کر آئے، ایسے چھوڑیں گے؟ چپ چھوڑیں گے؟ اللہ خوب دیں گے. اللہ بڑے فضل والے ہیں، خوب دیں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہیں. یہ جو پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے نا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بلا شبہ یہ شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے مسلمانوں کو ڈراتا ہے، اپنے چیلوں کے ذریعے مسلمانوں کو ڈراتے رہتا ہے. ایک معنی. اور ایک کیا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ بلا شبہ یہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. ایک دوستوں سے ڈراتا ہے. دوستوں سے کسے ڈراتا ہے؟ مسلمانوں کو. اور ایک دوستوں کو ڈراتا ہے، یعنی شیطان کے دوست کافر ہیں، منافقین ہیں، یہ سب اس کے دوست ہیں. اس کی باتوں سے کون ڈر سکتے ہیں؟ کافر اور منافق ڈر سکتے ہیں. کون نہیں ڈر سکتا؟ مسلمان نہیں ڈر سکتا.
مسلمان کبھی شیطان کے ڈرانے سے ڈر نہیں سکتا، اس لیے فرمایا اے مسلمانوں فلا تخافوہم، اے مسلمانوں تم ان شیطانوں سے، شیطان دوست سے مت ڈرو، یعنی غیروں سے مت ڈرو، شیطان کے جو چیلے ہیں ان سے مت ڈرو، وخافونی مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، مجھ سے ڈرو۔ تمہیں کبھی امریکہ ڈراتا ہے، کبھی چینا ڈراتا ہے، کبھی رشیا ڈراتا ہے، کبھی یوروپ ڈراتا ہے، کبھی اسرائیل ڈراتا ہے، مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اسے بعد میں کائنات کی کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں رہتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اسے بعد میں ڈرنا پڑتا ہے، کس سے؟ اسے بعد میں کتے بلی سے بھی ڈرنا پڑتا ہے۔ آج دیکھو مسلمانوں کی حالت اور اس زمانے کے مسلمانوں کی حالت دیکھو، اللہ فرما رہا زمانے کے مسلمان صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دل میں رعب ڈالتا تھا، وہ لوگ حملہ کرنے سے پہلے ہی پڑچو واپس، واقعات ذرا پڑھیں۔ لیکن آج مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا، کس سے ڈرتا ہے؟ یہی کھڑ کے موتنے والے، پخانہ پیشاب کر کے استنجا نہ کرنے والے، پاکی حاصل نہ کرنے والے، ایسے سور کا گوشت کھانے والے، ایسے لوگوں سے مسلمان ڈرتے ہیں۔ کیا خیال آپ کا؟ غلط بول رہا ہوں؟ امریکہ ہو، رشیا ہو، انہیں تو کتا بلی بھی کھاتے ہیں چائنا والے، یوروپ ہو، اسرائیل ہو، یہودی۔ آج مسلمان 50% ممالک سے بھی زیادہ ہمارے مسلمانوں، کوئی طاقت ہے ان کے اندر؟ کوئی ان کو ڈرتا ہے؟ یہ ڈرتے ہیں، ان کی ہر پالیسی ان کے اشارے پر ہے، وہ جیسا بولتے ہیں ویسا یہ کرتے ہیں۔ سچ بولے، اس میں کوئی میں کچھ غلط بول رہا ہوں؟ کچھ نہیں ہمت۔ یہ تو میں حکومتی سطح کی بات کر رہا ہوں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے ڈرنا چاہیے؟ جب اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر رہے گا تو پھر ہمارے کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مت ڈرو بھائی ان سے، مجھ سے ڈرو۔ تم مجھ سے ڈرو گے نا تمہارا رعب دبدبا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، گھپلا کرتے ہیں۔ دیکھو نا، گیا نا حکومت میں ہاتھ میں گیا نا، ارے وقت کی جائیداد میرے بھائی ہے سب سے بڑی پراپرٹی مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہو رہا تھا، سچ بولو فائدہ ہو رہا تھا، تو جب فائدہ نہیں ہو رہا تھا چلا گیا تو اس میں غم کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے تم نے کیا نا ویسے اللہ نے سزا دی۔ اللہ نے کتنا بڑا موقع دیا تھا تم کو، جن جن کو متولی بنا کر کے، ذمہ دار بنا کر کے بٹھایا گیا، سب نے کیا کیا؟ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، پیسوں کا لالچ تباہ برباد کر دیا ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کے جائیداد کو۔ ارے اسی کو تو بچانے کے لیے ہمارے مسلمان ہجرت کر کے وہاں نہیں گئے پڑوس ملک میں، آج اس پر ضرب آ گئی۔ کتنے مدرسے، کتنے مسجدیں، کتنے مقابر ہیں، کتنے بڑے بڑے حکومتی بلڈنگیں ہیں ہمارے وقت کے جائیداد، سب پر کیا ہو گیا؟ جو ہوتا ہے نا اللہ کے، سچی بولا اللہ کے نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ لچر ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی کمزوری کو ہمیں دیکھنا ہے، دشمن جو کر رہا ہے اسے نہیں، اپنی کمزوری ذرا دیکھو۔ ہم بہت نکمے ہو گئے، اتنے گھٹیا ہو گئے ہم لوگ، پیسے کے لیے اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کو بھی ہم انکار کرتے ہیں، تو پھر دوسروں کا کیا ہے؟ نہیں، آج کل پیسوں کے لیے اپنے بھائی سے دغا کرتا ہے، اپنے بیوی سے دغا کرتا ہے، اپنے بچوں سے دغا کرتا ہے، اپنے کیا ہے اتنا بھی لالچ؟ کیا مرنے کا نہیں ہے کیا؟ اللہ کے پاس جواب دینے کا نہیں ہے؟ وہی وقت کی جائیداد اللہ اس کا مالک ہوتا ہے، اتنے بڑے ملکیت، ہمارا آدمی بھی کھاتے بول کر، ہمارا بھی 2 آدمی رہے گا بول کر گھسا دے اس میں، غیر مسلم وہ مسلمانوں کی جائیداد۔ خیر میں کس کو فلا تخافوا وخافونی بالپاس ہو گئے، اب اللہ ہی رکھوالا ہے، ایسا ہی بولتے ہیں، زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی صحابہ اکرام جیسا ایمان نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والا بنائے، اور اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری کی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، حرام خوری سے، حرام کاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔